السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہان کو بنایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ درس میں جس عنوان پر باتیں آئی تھیں، انشاءاللہ اسی عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے آج بھی رکھنا چاہوں گا۔ عنوان تھا کہ جب آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور گناہ آدمی کرتا ہے تو اس کے کچھ خطرناک نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں، اور چند باتیں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت آئی بھی تھی، اور باتیں یہ چل رہی تھیں کہ سب سے پہلے انفرادی گناہ کی بنیاد پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد قومی طور پر یا اجتماعی طور پر جو گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، نتائج مرتب ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے انفرادی جو نتائج مرتب ہوتے ہیں گناہ اور غلطی کی بنیاد پر، اسے آگے بڑھتے ہوئے گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس بہت مال و دولت ہو، صحت و تندرستی ہو، اور بہت ساری چیزیں، الگ الگ نعمتیں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہوں، پھر اگر وہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ نعمتیں کیا کر لیں، چھین لیں۔ صحت ہے، طاقت و قوت ہے، کوئی گناہ اس نے کیا، توبہ و استغفار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی صحت کیا کر سکتا ہے، چھین لے گا، اسے اپاہج کر دے گا، چلنے پھرنے تک کی طاقت نہیں ہوگی، بستر سے اٹھنے تک کی طاقت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں، مال و دولت، کروڑوں روپے کی مالیات ہے، گناہ کرتا آ رہا ہے، توبہ و استغفار نہیں کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن میں اس کے سارے مال کو کیا کر دے، ہلاک کر دے، ختم کر دے، ضائع کر دے۔ جتنی بھی نعمتیں انسان کے پاس ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے موجودہ نعمتیں کیا ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے واپس لے لیتا ہے۔ اور یہ بہت مضبوط مثال اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں۔ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ جنت کی نعمتوں جیسی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی ایسی نعمت ہو جو جنت کے نعمتوں کا مقابلہ کرے۔ جنت کی نعمتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے اور حضرت حوا علیہ السلام بھی تھے، دونوں تھے، اور ان نعمتوں سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ ان دونوں کے دنیا میں آنے کی وجہ کیا بنی؟ ان کی ایک غلطی، ان کی ایک خطا۔ ان سے جب ایک خطا سرزد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں کیا کر لی، واپس لے لی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے نعمتیں واپس لے لے تو ہم اور آپ کہیں بھی نہیں ہیں۔ اس لیے جب بھی آدمی سے کوئی گناہ ہو تو اس کے اندر یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ کہیں نعمتیں اللہ نہ چھین لے۔ اور جب یہ ڈر اور خوف ہوگا تو پھر آدمی سے جب گناہ ہوگا تو وہ فوراً توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرو۔ کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور بہت مضبوط مثال اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی کیا کرو، یہاں رہو جنت میں، خوب ان کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہا کہ جنت میں رہیے، اپنے بیوی کے ساتھ رہیے، اور ان کی نعمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے کیا کیجیے، خوب فائدہ اٹھائیے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہیے کھائیے پیجیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں سے چاہیے فائدہ اٹھائیے۔ ایک کنڈیشن ہے
کیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اللہ نے کہا یہ جو درخت ہے وہ درخت کے پاس مت جائیے. یہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، ہے نا. اللہ نے کہا کہ جہاں سے چاہیں آپ کھائیں پیئیں گھومیں پھریں عیش کریں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ایسا ہوا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہے نا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے بہکا دیا، ہے نا. شیطان نے چیزوں کو بہت عجیب انداز میں پیش کی. دوسری جگہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ وعدہ کیا کہ ارے اس کو کھا پی لیے تو ہمیشگی ہو جاتی ہے، ابھی پتہ نہیں کب تک رہنے کا ہے، لیکن یہ درخت سے کھا لیے تو پرماننٹ، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، ہے نا، فکس، اب کہیں جانے کرنے کا نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوئی؟ ایک خطا ہوئی نا. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ آگے آیت میں ہے کہ اب کیا کیجیے، آپ نکل جائیے یہاں سے، دنیا کی طرف جائیے، دنیا کا رخ کیجیے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس چیز میں وہ تھے وہاں سے نکالنے پر کامیاب ہو گیا شیطان، بہکا دیا، ہے نا. تو ایک خطا تھی کہیے، اور یہی سبب بنی اس دنیا کے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی مضبوط مثال بیان کی تو اب ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم سے کوئی گناہ ہو تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی، ہے نا. ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ بہت آسانی سے کیا ہو جائے گی، چھن جائے گی اگر ہم نے گناہ کیا تو. اور بہت مضبوط مثال آپ کے سامنے رکھی گئی. اب آئیے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو شرم و حیا کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. ایک مومن کی زینت ہے شرم و حیا، ہے نا. ایک مومن کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، اور ایک مومن کو خوبصورت بنانے کے لیے شرم و حیا اہم رول ادا کرتی ہے. لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے. شرم و حیا کے پردے کو چاک چاک کر دیتا ہے گناہ کی وجہ سے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو شرم و حیا بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ جب آدمی کرنے لگتا ہے نا تو بہت ساری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب پینا حرام ہے، ایک گناہ کا کام ہے. پہلے وہ چھپ چھپ کر پیتا ہے، سب سے کسی کو پتہ نہ لگے، کہیں دور جا کر. پھر وہ دوستوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دوستوں کو بھی لے جاتا ہے. آہستہ آہستہ ان کی حالت ایسی ہوتی کہ وہ پھر بچوں کے سامنے بھی بنا کے پی رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو گناہ کا کام اس نے شروع کیا بچوں کے سامنے، ظاہر بات ہے آدمی ان سب چیزوں سے شرماتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتا رہا اس کا عادی بن گیا تو کیا ہو گیا؟ شرم و حیا ختم ہو گیا. اب کسی سے شرم نہیں آتی، وہ باپ بیٹا بیٹھ کے پی رہے ہیں، ہے نا. شرم و حیا ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حیا کو ختم کر دو، حیا نہ ہو تم میں، شرم نہ ہو، تو جو چاہو کرو. یعنی تم جو چاہو کرو گے. جب حیا ہی ہے نہیں، شرم ہی نہیں ہے تو کچھ بھی کرو گے. کچھ بھی کرنے میں تمہیں جھجک محسوس نہیں ہوگی، کچھ بھی گناہ کر جاؤ گے تم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا باقی نہیں ہے جو چاہو کرو. یعنی تم پرواہ نہیں کرو گے کسی چیز کی، تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ تم نے کیا کر دیا؟ شرم و حیا کو ختم کر دیا. گناہ کرتے کرتے ساری چیزوں کو ختم کر دیا. اس کے بعد آئیے، انفرادی طور پر ہی ایک جو نقصان ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، رزق سے محرومی ہو جاتی ہے. آدمی کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے. اس کا اندازہ ہم اور آپ یوں لگا سکتے ہیں ایک مثال سے، چونکہ یہ درس ہے نا تو بات چیت کے انداز میں ہی سمجھتے ہیں. ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ رزق سے محرومی کیسی ہوتی ہے. بہت دفعہ ہم اور آپ سنے ہوں گے کہ
کہ کسی سے بات چیت کیجیے، کسی سے ملاقات کیجیے، تو انہوں نے کہا ایک ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی، ایک کام ہونا تھا، اس سے کچھ لاکھ آنے تھے، ہے نا، ہوتے ہوتے کیا ہو گیا، ہوتے ہوتے رک گیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم؟ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے وہ ڈیل کیا ہو گیا ہو، رک گیا ہو، ختم ہو گیا ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لگ رہا تھا کہیں سے اب آنے ہی والا ہے پیسہ، بس لگ رہا تھا بس کل ہی آ جائے گا، نہیں آیا، اور وہ نہیں آئے گا، پتہ چلا نہیں آئے گا۔ وجہ چاہے کوئی بھی بنا ہو، لیکن آدمی کو اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آدمی کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے انہی غلطیوں اور انہی گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ جو گناہ وہ کرتا ہے انہی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے رزق سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو تھوڑا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جو خلاف شرع ہو، پھر یہ معاملات رک گئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس غلطی اور خطا اور گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گناہ کی وجہ سے علم سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ دینی علم سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ آدمی دل سے چاہ رہا ہوگا تھوڑا قرآن پڑھنا سیکھوں، کچھ سورہ یاد کر لوں، ہے نا، تجوید درست کر لوں، نہیں ہو رہا ہے۔ دینی کچھ احادیث یاد کر لوں، نہیں ہو پا رہا ہے، یاد نہیں رہ رہا ہے، یاد نہیں ہو پا رہا ہے، موقع نہیں مل رہا ہے۔ اور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا نام سنے ہیں؟ سب سنے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی، کس چیز کی؟ یاد نہیں رہ رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں یاد کرتا ہوں، یاد ہی نہیں رہتا ہے نا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے وکیع یعنی ان کے استاد، میں نے شکایت کی ان سے کہ یاد نہیں رہ رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کون ہے؟ امام ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ، ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں یاد کرتا ہوں، یاد ہی نہیں رہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا معاصی چھوڑ دو، اگر کچھ معصیت میں ہو، کچھ گناہ وغیرہ ہو رہا ہو تو کیا کر دو؟ اسے چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ علم ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل کسی عاصی کو نہیں دے سکتا۔ کوئی گنہگار کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نہیں دے سکتا۔ اسی چیز کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام شافعی کہتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے سوء حفظ کی شکایت کی وکیع سے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے رہنمائی کی اس بات کی طرف کیا کروں، میں معصیت چھوڑ دوں، کوئی گناہ وغیرہ اگر ہو رہا ہو تو اسے چھوڑ دوں۔ فإن العلم فضل من الہی، کیونکہ علم جو ہے وہ رب کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ وفضل اللہ لا یؤتی لعاصی، اور اللہ کا فضل کسی عاصی کو نہیں دیا جاتا، کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے علم سے بھی وہ محروم ہو سکتا ہے، علم سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آئیے، گناہ کی وجہ سے مشکلات اور مصائب سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا۔ مشکلات آتے ہیں کہ نہیں؟ ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مصائب ہیں، ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہے نا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ آدمی اگر گنہگار نہ بھی ہو تو ان کے ساتھ بھی مصائب آ سکتے ہیں نا، آزمائش اللہ کی جانب سے آ سکتی ہیں۔ لیکن جب گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات اس کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔
مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے. جو تم نے گناہ کیے ہیں انہیں گناہ کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تمہارے ہاتھوں کے کیا ہیں؟ کرتوت ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہ ویسی معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی اگر انسان کے ہر گناہ میں مصیبت اور پریشانی آ جائے تو پھر ان کا جینا مشکل ہو جائے ہر آدمی کے ساتھ، ہے نا؟ کہ اگر ان کے ایک گناہ بھی اللہ پکڑ لے اور اس کے بنیاد پر ان کو مصیبت میں ڈال دے تو شاید ہی کوئی بچ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد آئیے کہ گناہ کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. بہت پیاری روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن وہ بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، ہے نا؟ تہامہ پہاڑ جیسے چمک رہے ہوں گے ان کی نیکیاں، بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ ہباء منثورا، اس کو پورا بیکار کر دے گا. یعنی ان کی نیکیاں ان کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا. صحابہ کرام کے کان کھڑے ہوئے بات سن گئے کہ آدمی نیکیاں لے کے جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کیا کر دے؟ ضائع کر دے، بیکار کر دے. فوراً صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی بتا دیجئے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم اس میں پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں پڑ جائیں، ہم انہی میں سے ہمیں پتہ ہی نہ ہو. آپ ان کے اوصاف بتا دیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اگر ہمارے اندر ہے یہ کمی تو ہم کیا کریں؟ اسے درست کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، جس طرح تم رات کو سوتے اس طرح وہ بھی سوتے ہوں گے. یہ ایسے ہوں گے کہ جب تنہائی میں ہوں اور اللہ کے محارم ان کے سامنے ہوں تو اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں، یعنی تنہائی میں گناہ میں ملوث ہے نا. نیکیاں خوب کر رہے ہیں سب کے ساتھ جب ہوتے ہیں، خوب جو ہے ذکر و اذکار ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کے محارم سے نہیں، جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بیان کر دی ایسے لوگوں کی کہ جو نیکیاں تو لے کر آئیں گے بہت ساری، لیکن ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اور ان لوگوں کی صفت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضًا کہ میرے امت کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، چمکتا ہوا تہامہ پہاڑ جیسا. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا پھر اللہ تعالیٰ ان کے ان نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ بیکار کر دے گا، وہ کچھ کسی کام کا نہیں ہوگا. آگے ارشاد فرمایا قال ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، آپ ان کے اوصاف بیان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ کیسے لوگ ہوں گے وہ. جلہم لنا، ان کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے، کس طرح کے لوگ ہوں گے ہمیں بھی پتا چلے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ نکون منہم، ہم بھی انہی میں سے ہو، ونحن لا نعلم، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. اس لیے آپ اوصاف بیان کر دیجئے. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، سنو وہ تم میں سے ہی ہوں گے، تمہارے اندر ہی رہ رہے ہوں گے، ساتھ میں ہی رہ رہے ہوں گے، سب ہوں گے، آپس میں ہی رہتے ہوں گے. یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ بھی رات کو آرام کرتے ہوں گے جس طرح آپ بھی کر رہے ہیں.
وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب وہ تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، تو اللہ کے محارم سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، ہے نا، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ نیکیاں بہت ہوں گی لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آئیے، یہ چند باتیں تھیں جو انفرادی طور پر گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ جب آدمی خود کیا اس کا بدلہ اسے خود ملے گا، اس کا برا اثر، گناہ کا برا اثر اسے خود مل جائے گا۔ اور اب آئیے کچھ اجتماعی طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ پوری پوری قومیں ہلاک ہو گئی، پوری پوری قوموں کو اللہ نے یک بار کی ہلاک کر دیا، ہے نا، کسی کو ڈبا دیا، کسی پر ہوا اور پتھر کی بارش کر دی، ہوا چلا دیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا، پوری پوری قوم کو، ہے نا۔ گناہوں کا اثر انفرادی بھی مرتب ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر اجتماعی طور پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ آئیے کہ اجتماعی طور پر گناہوں کے کچھ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے اسے سمجھتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بحر و بر میں فساد ظاہر ہو گیا نا، چاروں طرف فساد ہے، فتنے ہیں، ہر طرف گناہ ہے، کدھر بھی دیکھیے آپ، کہیں پہ بھی دیکھیے آپ، چار جانب ساری جگہوں میں کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں گناہ پھیل گئے، فساد پھیل گیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوا، لوگوں کے بداعمالیوں کی وجہ سے ہوا، ہے نا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، پھر تاکہ اللہ تعالیٰ بعض ان کو چکھائے، مزہ چکھائے، ان کو عذاب میں مبتلا کرے، مصیبت میں ڈالے جو انہوں نے کیا، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اقوام پر کوئی مسائل، پریشانی، دشواری آئے تو فوراً پوری قومی طور پر، اجتماعی طور پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں کہیں ہماری کچھ غلطیاں تو نہیں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پہ بھی دیکھیے اجتماعی طور پر کچھ مسائل ہو رہے ہیں، ہر ایک کو غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہی اللہ کی جانب سے یہ آزمائش آئی ہو، ہے نا۔ اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سارے اقوام کو ہم نے کیا کر دی، ہلاک کر دیا ان کے کرتوت کی وجہ سے، بہت سارے قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ ہم نے انہیں زمین میں ایسی طاقت دی تھی کہ آپ کو بھی نہیں دی تھی، ہے نا۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ تمہیں بھی وہ طاقت ہم نے نہیں دی، اس کے باوجود ہم نے انہیں کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ بہت مضبوط قومیں گزری، مضبوط قومیں، پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے تھے۔ ابھی مشین سے بنانا مشکل ہے نہیں، مشین سے بنانے میں بھی بہت رسک ہے۔ ابھی ٹنل ڈھا گیا نا اتر کاشی میں، آدمی کوشش کر رہے لیکن ڈھہ گیا وہ۔ تو ایسی مضبوط مضبوط قومیں گزری ہیں اور اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور بہت ساری سہولیات بھی اللہ نے انہیں دی تھی۔ اسی چیز کا بیان ہے، اللہ نے کہا ہم نے ان پر بارش بھی برسایا، ہم نے ان کے لیے نہریں بھی جاری کی، ساری سہولیات ہم نے دی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک بھی کر دیا، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک بھی کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو کیا کر دیا، ہم نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آیا کہ تاکہ وہ کیا کرے، اچھے اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب قومی طور پر گناہ صادر ہو، قومی طور پر گناہ سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ پورے قوم کو بھی کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پاس میں دیکھ لیجیے آپ، بہت ساری قومیں گزری ہیں جو طاقتور تھی، بہت طاقت و قوت والی تھی،
اللہ نے بے شمار سہولیات بھی ان کو دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے بداعمالی کی، گناہ میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اللہ نے انہیں برباد کر دیا، اور پھر ان کی جگہ اللہ نے کہا ہم دوسری قوموں کو پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جو قومیں گزری ہیں کن کو کس طرح ہلاک کیا، کن کو کس طرح سے جو ہے ختم کر دیا اللہ نے، اس کا ذکر ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، تو ہم نے ہر ایک کو پکڑا جنہوں نے گناہ کیا، جو قومیں بھی گناہ کی اور خلاف شرع زندگی گزاری ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان میں سے کچھ ایسے تھے، یعنی کچھ قوم ایسے تھے کہ ہم نے ان پر ہوا چلا دی، طوفان، بارش، اور ان پر چیخیں پکار ساری چیزیں ہم نے کیا کر دی، چلا دی۔ اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دی، ان میں سے کچھ قومیں ایسی گزری ہیں کہ ان کو ہم نے زمین میں دھسا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کرتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اس لیے جب آدمی گناہ کرے نا تو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ نے وہی کہا کہ کیا وہ لوگ بہت اطمینان میں ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، جو گناہ سرزد کرتے رہتے ہیں، کیا وہ اس بات سے اطمینان میں ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے؟ کیا وہ اس بات سے اطمینان میں ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسی جگہوں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا؟ کیا وہ اطمینان میں ہے، ایک دم مطمئن ہے، مست ہیں، گناہ کر بھی رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے؟ کیا اس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، یا پھر انہیں اس بات سے وہ بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چلتے ہوئے پکڑ لے اور وہ بالکل عاجز ہو، اللہ کو ہرا نہ سکے؟ کیا اس بات سے وہ بے فکر ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا او یاخذہم علی تخوف، یا پھر اس بات سے بھی بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے ڈر اور خوف کی حالت میں۔ آدمی جب گناہ کرے تو ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر بے فکر ہو جائے آدمی تو کب اللہ کا عذاب آ جائے گا، کب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ فإن ربکم لرؤوف رحیم، جب چھوٹ ملتی ہے نا آدمی کو گناہ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، آئے گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، آ جائے گی، ہے نا۔ تو جب بھی آدمی گناہ کرے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فوراً توبہ بھی کرے، ڈر بھی اپنے اندر رکھے کہ کہیں اللہ کی جانب سے پکڑ نہ آ جائے، کب آ جائے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھی گئی، یعنی گناہوں کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں اور اپنے متعلقین کو بھی بتلائیں، گناہوں سے ان کو بھی بچائیں، پوری قوم کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کریں، بچائیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔